قانون یا یہ کہتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایف آئی آر میں انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی ہے اس کو کور ایف آئی آر دیکھیں ہم لوگ جس معاشرے کا حصہ ہیں ہم لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں طریقہ کار ہوتا ہے ایک کیس خراب کرنے کا بنیادی چیز فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں جو چیز دائر ہوتی ہے کیس آگے پروسیکیوٹر اس کو لے کے جاتا ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ بنیاد ہوتا ہے جب وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مطلب آلے کے ساتھ وار کیا گیا او بھائی وہ وار کیوں کیا گیا ٹریک کر رہے تھے ٹریس کر رہے تھے ایک شخص کو ان کا رؤوف حسن صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں کبھی زندگی میں ملاقات نہیں کوئی کسی قسم کا تنازع نہیں ایک ٹارگٹ کیا گیا ٹریس کیا گیا اور اس کے بعد ایک اسیسنیشن قاتلانہ حملہ کیا گیا لہٰذا یہ زمرے میں آتا ہے ٹیررزم کے زمرے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ ہم ساروں پہ ایک ہی ایک پرچے ہوئے ہیں ہم پہ تو یہ ایک دم کر لیتے ہیں ہمیں ضمنیوں میں بھی ڈال دیتے ہیں ہمیں پورے ملک میں ڈال دیتے ہیں پر جہاں پہ حقیقی طور پہ ہے وہاں پہ کیوں نہیں ڈالا سو یہ جو وزیر قانون کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں شاید آپ کے سوال کا جواب نہیں تھا کہ یہ حملہ کیا گیا ہے دوسرا یہ کہ آپ ذاتی یہ کمنٹ ہے میرا کہ ریسٹ ہونا چاہیے تھا ریسٹ کر لیتے بعد میں آ جاتے یہ بات کرنے کے لیے تو عمر یہ سب کوئی آپ کو پیغام تو نہیں ہے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو کہ آپ اگر سخت رویہ یا سخت الفاظ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ موقع اپنائیں گے تو ایسا ہی ہوگا اس کے ساتھ ہی آج آپ کی ملاقات بھی روز صاحب کافی دے رہے ہیں بات کرنے سے خاموش کرنے کی کوشش کی ہے تو اب آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں آپ اسمبلی میں انتظام میں اٹھانے جا رہے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مرکزی قائدین ہیں وہ اس طرح کے فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ان سے کس طرح دیکھیں جی دو چیزیں میں آپ کو بات کرتا ہوں شنازی صاحب نے بات کی آپ نے بات کی دو چیزیں آپ یاد رکھیں یہاں پہ جو سب کے ساتھ ساتھی ہیں نا یہ پرانی تحریک انصاف یا پرانی پارٹی نہیں رہی ہے یہ فولاد کی بنی ہوئی پارٹی ہے ہم سارے لوگوں نے مارے کھائی ہیں اور بڑا ظلم ہم نے سہا ہے ہم لوگ ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں تو جو بھی کوئی شخص ہو معلوم ہو نامعلوم ہو زمینی مخلوق کے اوپر مخلوق ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہم ایک چیز پہ قائم ہے جس چیز کو آپ جس چیز کو شکست نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے نظریہ وہ ہے یہاں پہ جو نظریہ دل میں ہوتا ہے جو کنوکشن ہوتی ہے وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جب کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نے تو خوف کے بہت پہلے توڑے ہوئے ہیں ہم نے لوگ کفن سر پہ باندھ کے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں ہم لوگ کسی سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ دیکھ رہے جتنے آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں کون کس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہے کس کے اوپر ظلم نہیں ہوا کس کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہوا کیا ہم پیچھے ہٹے ہیں نہیں اور نہ ہی ہٹنے والے ہیں ایک چیز گارنٹیڈ ہے زندگی میں ایک چیز جس کی گارنٹی ہے وہ ہے ہم سب نے موت کو چکھنا ہے کسی نے پہلے آنا ہے کسی نے پہلے جانا ہے اور یہ چیز ہمارا ایمان کا حصہ ہے وہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں باقی جی میسیجز ہم لوگ کسی کا نہیں سنتے ہوتے نام نے کوئی پرواہ ہم لوگ اپنے مشن پہ قائم ہیں اور وہ مشن ہے حقیقی آزادی آئین اور قانون کی پاسداری رضا عابد روز ٹی وی سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جوڈیشل کمیشن کرنا چاہیے یہ کس سطح کمیشن ہو سپریم کورٹ کے جج ہو موجودہ جج ہو سابق جج ہو اور یہ مطالبات کس سے کریں آزاد ججز ہوں صاحب یہاں پہ آپ کا یہ ابھی چیف جسٹس ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں ان کو یہ انیشیٹو لینا پڑے گا لاقانونیت جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کے ایک سینئر موسٹ لیڈر کو ایک بوائے گناہ لیڈر کو آپ کے پریس کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا روزانہ تعلق ہوتا ہے یہ اکیلے گاڑی چلاتے ہیں ان کے پاس کوئی چھری بھی نہیں ہوتی گاڑی میں ایک بلیڈ نہیں ہوتا
ان پہ یہ چیز ہو سکتی ہے تو پاکستان میں اور بالخصوص اسلام آباد میں دارالخلافے میں کوئی شخص مرد یا خاتون محفوظ نہیں ہے. ان کو یہ انیشیٹو خود لے کے اور سب سے پہلے اس کو اختتام تک پہنچائے. سوری آواز نہیں آئی آپ. دیکھیں جس طرح ان پر اٹیک ہوا ہے ظاہر ہے ہمارا روزانہ کی انفیکشن تھا تو بیٹ رپورٹرز کی ظاہر ہے کو مکمل کرنے سے لازمی بات کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کے بعد جیسے آپ نے شامل اس کی ظاہر ہے اس بات کے اظہار کیا ایف آئی آر میں کیا پہلے اس کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیا سیکورٹی پالیسی کو ریویو کیا جائے گا کیونکہ ظاہر سینئر لیڈر ہیں جیسا ہم بات کی اکیلے گھوم رہے ہم دیکھتے ہیں پنڈی کی تمام لوگ جو سینئر ریلیشن وہ اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں کیا کچھ سیکورٹی پلان انٹرنل ہوگا. دوسرا کیا اتنے اہم کیس کے بعد شامل پولیس آئی ٹی یا ڈی اے جی یا کسی اعلیٰ عہدیدار پولیس کی وردی میں کس پہ آپ بھروسہ کریں گے؟ صاحب آپ نے پیشہ مفاہمت کی بات کی ہے کل جو واقعہ ہوا اس کے بعد بھی کیا مفاہمت کا کوئی راستہ بچتا ہے؟ کل کے میں مفاہمت کی بات کرتا ہوں ان دا کانٹیکسٹ آف کے لیے اس ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے لیکن ہم اپنے اصولوں کو کبھی نہیں چھوڑا. نہ میں نے کبھی کہا کہ ہم اپنے اصولوں کو اس واقعے کے بعد تو مفاہمت کا سوچنا بھی تو دکھائیں بھی بہت کرتا ہوں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ باقی وہ خواجہ صاحب تھے یا ان کا روح کسی نے دھارا ہوا تھا اور ہزاروں کیمرے لگے ہوئے سیف سٹی اسلام آباد کے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں ابھی تک ان کی نشان ایک کو نہیں ہو. میں شاید آپ کو پتہ نہیں میرا پہلا جاب ان لائف واز ملٹری تو میں بھی ٹریننگ سے گزرا ہوں. جو جب وہ گریپل کیا تو وہ بالکل وہ ایسے جسم نہیں تھے جن میں کہ جو وہ ویل ٹرینڈ باڈی ٹاٹ مسلس. تو لازمی بات ہے کہ وہ خواجہ سرا نہیں تھے اور خواجہ سرا کے جو لوگ کپڑے صرف عورتوں کے پہنے ہوئے وہ ویری ویل ٹرینڈ ویری ویل میرے سامنے اگر وہ علائے جائیں آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ میں تو موجود ہے. دوسری بات سی سی ٹی وی فوٹیج ہے میرے سامنے بھی اگر آئیں تو میرے ذہن میں ابھی تک ان کے خاکے جو ہیں وہ آپ سے جب 20 مہینوں میں کی گئی یا لیکن آپ سمجھ رہے تھے ٹھیک مانگ رہے لیکن وہ آپ کو کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھریٹن دھمکی دے رہے تھے مار دیں گے یہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے مار دیں گے. میں نے کہا یہ لوگ ایسے ہی ہیں مطلب شاید بھیک مانگ رہے ہیں نہیں دیا کسی نے کوئی لوگ لائک دے انہوں نے توڑا باقاعدہ نکلز مارے انہوں نے شیشہ توڑنے کی ایک آپ میں نے آئی ٹوک اٹ ویری لائٹلی آئی بی ویری آنیسٹ ود یو. میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے ہو گیا ایک آڈ بیہیویئر ہے کچھ لوگ کر دیتے ہیں بعض دفعہ گزرتے ہوئے. یہ زخم صرف ایسی چیز نہیں تھی کہ جو صاحب 2 دن آپ کے اوپر لگاتار جو ہے وہ اٹیک لگاتار نہیں ایک دن کے بریک کے بعد وہی نا 2 دن لگاتار ہو گئے نا ایک دن بعد. تو سر آپ کا جو شیڈول ہے ان تک کیسے پہنچ جاتا رہے ایگزیکٹ شیڈول کون پہنچا ہے یہی تو سوال میرا آپ سے آپ کے آفس پہ تھینک یو ویری مچ جی تھینک یو